السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وفی خطابہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم سامعین و ناظرین کرام، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا شکر احسان کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت بخشی کہ ہم یہ مجلس منعقد کیے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ لو لگائے ہوئے کہ اللہ رب العزت جو بھی تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات ہم تیرے بندوں تک پہنچائیں، مولا انہیں بھی سمجھ اور سمجھ کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا ارشاد قدسی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آج کے ہمارے اس بزم کا، اس محفل کا عنوان یہ ہے کہ نماز تو بالخصوص ہم حضور بابا صاحب کے جتنے بھی مریدین، متعلقین، محبین، ان سے محبت کرنے والے، ان کے چاہنے والے، ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ گلشن چشت کے تحت اگر یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ اپنا حق سمجھتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کا، آپ کے فیملی کا، آپ کے تمام لوگوں کا حق ہے۔ اور یہ اچھی بات نہیں کہ کوئی چیز آپ اچھی جانتے ہیں، اچھی سمجھتے ہیں، اسے اپنے لیے رکھ لیں اور اپنے احباب تک، اپنے دوستوں تک نہ پہنچائیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جتنا بانٹی جائے گی، جتنا پھیلائی جائے گی، یہ اور بڑھے گی، خرچ ہونے والی چیز نہیں۔ تو اسی کے تحت عزیزان محترم گزارش ہے کہ اگر آپ اس کو جو ہے اچھا سمجھتے ہیں، اچھا جانتے ہیں، تو دوسروں تک یہ پیغام ہمارا پہنچانے میں جو ہے مدد کریں، تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ تو حضور بابا صاحب جو آخری وقت میں جب کہ الفاظ جو ہے دیکھیے کہ کیسے آپ کے زبان سے ادا ہوتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے، فرماتے ہیں نماز نماز نماز۔ حضور بابا صاحب کے جتنے چاہنے والے ہیں ان سے میری گزارش یہی کہ نماز میں بالکل ذرہ برابر کوتاہی اور سستی نہ ہونے پائے۔ بیشتر مقامات پر قرآن پاک نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی تنبیہ فرمائی، اور حساب کرنے والوں نے اور اس کا شمار کرنے والوں نے تو ہم پر بڑا کرم اور احسان کیا کہ ایک دو مرتبہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کے حوالے سے 750 مرتبہ، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج ہمارا ترہ یہ ہے کہ باپ اگر اپنے بیٹے کو کہے کہ یہ لاؤ یہ لاؤ، 3 مرتبہ کہے، اگر وہ نہ کرے اس کو تو فوراً اسے گھر سے نکالنے کی، باہر نافرمان اور نہ جانے کیا کیا ہم بولنے لگتے ہیں۔ لیکن 750 مرتبہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اس میں اللہ تنبیہ فرمائے اپنے بندوں کو، اور پھر اگر بندہ اس پر عمل نہ کرے تو نہ کبھی اپنی دنیا سے نکالا، نہ کبھی دانا بند کیا، نہ پانی بند کیا، اور نہیں اس پر جو ہے کوئی ڈانٹ اور پھٹکار لگائی، بلکہ حکم فرمایا کہ اے میرے بندو نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو۔ اور پھر قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو آج میں نے موضوع سخن بنایا کہ نماز مومنوں پر ایک مقرر کردہ بندھا ہوا وقت ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جب ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو عزیزان محترم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر جو ہے تنبیہ فرمائی۔ اور نماز آپ جو ہے شب معراج کے حوالے سے ہمیشہ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے احکامات جو ہے بندوں پر دنیا میں نازل فرمائے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلا کر کے یہ تحفہ عطا فرمایا کہ یہ میرے بندوں تک جو ہے لے جاؤ۔ اور پھر کوئی یہ شخص نادان سمجھے کہ اللہ کو نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی ضرورت ہے تو یہ بڑی نادانی ہے، نہ سمجھی۔ عزیزان محترم، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی عبادت، کسی کی ریاضت، کسی کی محنت، کسی کی نماز، کسی کا روزہ نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے، وہ رب بے نیاز ہے۔ مگر اس نے اگر ان ساری چیزوں کو ہم پر فرض کیا کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دو، اور تم پر جو ہے مال کا بہتات کروں تو تم پر حج فرض ہو جائے، حج کرو، اور جو ہے تم روزہ رکھو، نماز پڑھو، تو ان سب جو ہے احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بھلائی اور فائدہ رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم چاہیں، جیسے کہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال ہے کہ
اکثر جو ہے جو نماز پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو زمانے میں 5 وقتہ نمازی کہلاتے ہیں، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب نماز فجر میں غائب ہیں۔ چونکہ میں مسجد کا خادم ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ اکثر جو 4 وقت کی آسانی کے وقتوں میں نماز پڑھی جاتی ہے اس کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ تو میری گفتگو کا خاص حصہ ہے وہ نوجوان کے جو نماز فجر میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اکثر مسجدیں جو ہے نماز میں نوجوانوں سے جو ہے خالی ہیں، اور آج جو ہم پر یہ وبا ہے، وبال ہے، تو عزیزان محترم نماز کی پابندی کریں۔ خصوصی گزارش ہے، اور اس میں فائدہ یہ کہ نماز کو ان کے وقتوں میں ادا کریں جو قرآن پاک نے توجہ دلائی کہ نماز کا ایک وقت مقرر کردہ وقت ہے۔ فجر کو ظہر میں نہیں پڑھ سکتے، ظہر کو عصر میں نہیں پڑھ سکتے، عصر کو مغرب میں نہیں پڑھ سکتے، تو ان کا وقت ہے، ایک لیمٹ ہے، اور وہ جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ بڑا صرف نماز عصر کا وقت جو ہے بڑا مختصر ہے، نماز عصر کا وقت اور مغرب کا یہ مختصر ہے۔ ما بقیہ عشاء، باہر رب تیرا کرم اور احسان کہ جب شروع ہو وہاں سے لے کے فجر کا جب وقت ختم شروع نہ ہو اس وقت تک عشاء کا وقت ختم ہی نہیں ہوتا، تو اتنا لمبا وقت جو ہے پھر بھی ہماری نماز عشاء قضا ہو جائے۔ اور یا فجر کا جو ہے جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے سورج نکلنے تک اس کا وقت ہے، لیکن پھر بھی ہم سوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب ایک نماز کا ثواب دیا جائے گا اللہ جو قبول فرما لے، تو بندہ سوچے گا کہ میں نے دنیا میں کتنا بڑا نقصان کیا، کاش اور 2-4 وقتوں کی پڑھ لیا ہوتا۔ تو ہمیں پڑھنا ہے، چاہے وہ دنیاوی خیالات آئیں یا ہمارا دماغ بھٹکے، ہمیں پڑھنا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سجدہ بھی قبول فرما لیا تو ہمارا بیڑا پار ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ اگر 1 وقت کی نماز کے بدلے اللہ پکڑ فرمائے گا تو پھر اس کا عذاب اس قدر ہوگا عزیزان محترم کہ ہم اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو علمان والحفیظ، آج چونکہ نماز پڑھنا ہے اور کل اس کا جو ہے اجر پانا ہے، آج نماز نہیں پڑھنا ہے تو کل اس کا جو ہے عذاب پانا ہے، اس سے پہلے ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ گزارش یہی کروں گا کہ نمازوں کا وقت جو یہ 5 وقت کی نمازیں جو ہے ہم پر کس قدر گرا ہیں، اور اگر یہ 50 وقت کی جو فرض ہوئی تھی وہ اگر ہم پر جو ہے لاگو کی جاتی تو شاید مسجد سے باہر ہی ہم نہیں نکل پاتے، نماز ہی پڑھتے رہتے۔ لیکن آج بھی کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ یقیناً نماز پڑھتے ہیں تو مسجد سے باہر جاتے ہی نہیں، جاتے ہیں تو اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے۔ کتنا بدلاؤ آیا، میں پڑھ رہا تھا تو حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے لوگ جو ہے کہ مسجد سے باہر صرف جاتے تھے تو حاجت کی فراغت کے لیے، اور یا جو ہے کچھ زندہ رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، ما بقیہ وہ مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ اور آج تو ہم فرض تک بھی پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں، کھانے پینے کی اس قدر ہوس۔ یہ باتیں جتنی لمبی کروں اتنی لمبی، مجھ سے زیادہ آپ سمجھدار عزیزان محترم، نہیں معلوم کہ ہمارا وقت جو ہے کب پورا ہو جائے اور ہم کب دنیا سے چل بسے، کسی کو نہیں معلوم۔ اور اللہ کا یہ بڑا کرم اور احسان ہے، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں 3 مہینہ 3 دن کے بعد دنیا میں نہیں رہنا تو زندگی کا رنگ پھیکا ہو جائے۔ آخری وقت، آخری پل تک ہمیں جو ہے وہ خوشی اللہ نے عطا فرمائی کہ میں جی رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، نہیں معلوم ہمیں موت کب آئے گی۔ تو جیسے نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، دنیا کی خوشی ہم سمیٹتے ہیں، تو ایسے ہی آخرت کے لیے عمل بھی کرنا ہے کہ نہ جانے کب موت آ جائے، عمل کا سلسلہ بند ہو جائے۔ اس لیے نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اگر آپ جو ہے 4 وقت کی نماز جو پڑھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تمہاری نماز فجر اکثر قضا ہوتی ہے۔ اور جس شہر میں ہم آپ رہتے ہیں وہاں تو ہم آہنی کا دور کہ صاحب مسلم معاشرے میں 2 بجے 2:30 بجے تک جو ہے لوگ جاگتے ہیں۔ اور میں اس دن گزرا تو مجھے بڑا عجیب سا جو ہے دھکا لگا کہ ہم طارق بھائی کے گھر پہ نیاز کھانے کے لیے گئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ صاحب راستے میں تو سمجھا کہ شاید یہ داڑھی ٹوپی والے بزرگ جو ہے وہ کچھ دین کی باتیں کر رہے ہوں گے، جب مڑ کے دیکھا تو صاحب وہاں پر جو ہے، اب میں وہ جملہ کہوں تو مجھے بھی افسوس ہوتا ہے اور آپ سن کو بھی بڑی تکلیف ہوگی کہ وہ کچھ کھیل کھیل رہے تھے۔ بس یہ کھیل اتنا آسان لفظ میں نے کہہ دیا کہ اس میں بہت سارے کھیل آ گئے، جو چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے۔ تو آج ہمارا جو ہے وہ بزرگ، ہمارا نوجوان رات کو 2 بجے 2:30 بجے اس وقت جائیے کہ جو ہماری جو ہے عادتیں تھی، طریقے تھے، وہ اغیار نے لے لیا کہ صاحب 9:30 بجے آپ جائیے تو پوری بستی سوئی ہوئی ہے، صبح 4 بجے اٹھ کر کے وہ واکنگ کرتے ہیں۔ یہ سسٹم ہمارا تھا کہ عشاء پڑھ کر سو جاؤ، نماز فجر کے لیے اٹھ جاؤ 2-2 2:30 بجے تک۔ اگر اللہ نے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اگر اللہ نے کھانے پینے کی آشائش تم پر نعمتیں دے رکھی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہ سمجھو کہ تم سے حساب نہ لیا جائے گا۔
ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، اور دنیا میں تم کو اگر اللہ نے کہیں پر ذمہ دار بنایا تو تم جب ان سے حساب لیتے ہو تو پھر اللہ تو اس سے بڑھ کر حقدار ہے کہ آنکھیں دی ہیں کس لیے، کان دیے ہیں کس لیے، زبان دی ہے کس لیے، اس کا جب حساب ہوگا تو ہماری حقیقت بدل جائے گی۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ چونکہ احباب سے جو ہے یہ خبر ملی اور سوال یہ ہے، ہمارے ایک بھائی نے کچھ دنوں پہلے میسج ڈالا کہ بھائی نماز کے تعلق سے جس طریقے سے اسلام میں ایک سسٹم ہے کہ روزوں کا کفارہ ہے، تو اسی طریقے سے کیا نماز کے لیے کوئی کفارے کی صورت اسلام نے دی ہے؟ تو عزیزان محترم، چونکہ ان باتوں کو اگر ہم عام کریں اس طرح سے تو لوگ تو پھر اور بھی دلیر ہو جائیں گے، لیکن جب پوچھا جائے تو بتانا جو ہے ازحد ضروری ہو جاتا ہے کہ جب تک انسان دنیا میں زندہ ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ اگر دنیا میں انسان زندہ ہے اور زندگی کی صورت میں چاہے کہ ہم اس کا جو ہے کفارہ دے دیں، تو ہرگز اسلام میں ایسی گنجائش نہیں ہے کہ بندہ زندہ ہے تو نماز ہی ایک عبادت ہے۔ ہاں، زندہ رہنے کی صورت میں روزے کا کفارہ بھی وہ اپنی زندگی میں دے سکتا ہے، جس کو فدیہ کہتے ہیں، اور وہ جو ہے پیش کر سکتا ہے، لیکن اگر زندگی میں نمازیں ہیں سامنے تو ان کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ تو روزہ رکھنے کی ایک کنڈیشن رکھی کہ صحت مند ہو، طاقتور ہو، اور پھر وہ روزہ رکھ سکے تو روزہ رکھے، نہیں تو اس کا فدیہ دے دے۔ لیکن نماز کے لیے تو اتنی گنجائش کہ اگر بستر علالت پر ہو، بستر مرگ پر بھی ہو، علاج چل رہا ہو، اگر وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا اور رکوع اور سجدے والی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے رکوع کرے، اشارے سے سجدے کرے، پانی کو چھو نہیں سکتا تو تیمم کر کے نماز پڑھے۔ جب اتنی کنڈیشن جو ہے آزادی کی مل گئی تو پھر ظاہری زندگی کی صورت میں اس پر نماز معاف نہیں ہے اور نہ ہی اس کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اختلاف روایت کے ساتھ جو ہے یہ بات ذہن نشین فرما دی کہ اگر کوئی شخص جو ہے انتقال کر گیا اور اس کے وارثین میں یہ جذبہ ہے کہ ہم ان کی طرف سے کوئی فدیہ دینا چاہیں جو نماز کا جو ہے بدلہ ہو سکے، تو یاد رکھیں جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر فرض روزہ جو رمضان کا ہے وہ اگر کسی سے ایک روزہ چھوٹ جائے بلا وجہ شرعی، وجہ شریعت ہے اللہ معاف فرمانے والا، لیکن اگر بلا وجہ شرعی ہے، بندے نے روزہ توڑ دیا اور روزہ نہیں رکھا، تو اس ایک روزے کا کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے۔ لیکن پھر بھی حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کے اس روزے کی طرح وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اگر فدیہ دیا جاتا ہے تو پھر وہ نمازوں کے برابر اللہ اپنے بندے کو اس فدیے کو قبول فرما لے، نماز سے بڑھ کر ثواب عطا فرما دے، اس کی خدائی میں کسی کو دخل نہیں، مگر یہ کہ نماز کا جو ثواب ہے اس طرح سے فدیہ آپ کو دلا سکے، ایسا نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر نمازوں کے بدلے میں اگر اپنے مرحومین کے نام سے وارثین اگر کوئی فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو علماء کرام نے، مفتیان ذوی احترام نے اس بات کو جو ہے سمجھایا کہ ایک دن میں 6 فدیہ اسے دینا پڑے گا، 5 نمازوں کا۔ یعنی کوئی شخص جو ہے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اندازہ لگا لیا آپ نے، یا پڑھتا تھا پھر چھوڑ دیا، 5 سال 10 سال اس طریقے سے جو ہے کہ کبھی پڑھتا کبھی چھوڑ دیتا، تو اس کا اندازہ ہی کرنا پڑے گا آپ کو اور حساب لگانا پڑے گا۔ تو اسی حساب کے مطابق ایک دن کا 6 فدیہ دینا پڑے گا۔ اب وہ 6 فدیہ کیا ہے جو ہم صدقہ فطر جو ہے رمضان میں ادا کرتے ہیں، اسی کے مطابق اب جو ہے وہ اناج دینا چاہیں تو اس کی شکل کچھ اور ہوگی، لیکن اکثر لوگوں پر آسان یہ ہے کہ اس کی ویلو نکال لی جائے کہ بھئی تو ہندوستان کی سرزمین پر جہاں ہم آپ رہتے ہیں تو ایک نماز کا جو ہے فدیہ 100 روپے، اور 5 وقت کی نمازیں پلس جو واجب ہے نماز عشاء میں وطر، وہ بھی جو ہے ایک فدیہ دینا پڑے گا، تو 5 نمازوں کا اور ایک نماز وطر کا تو 6 فدیہ بنے گا۔ اگر آج کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے والدین دنیا سے جو ہے کچھ نمازیں نہ پڑھتے ہوئے جو ہے گزر گئے، تو ان کا حساب لگا کر کے ایک دن کا 600 روپے اگر وہ ادا کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے ان کی نمازوں کا فدیہ ہو سکتا ہے۔ وہ چاہے اپنے والدین کے ترکے میں سے، ان کی وراثت میں سے جو انہوں نے مال چھوڑا ہے اس میں سے ادا کریں، اور اگر اس میں سے نہیں، اپنی کمائی میں اللہ نے دیا اور ماں باپ سے محبت ہے تو بے شک وہ بچے اپنے والدین کے لیے، وہ اولادیں ان کی اپنے والدین کے لیے جو ہے بے شک یہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے سننے کے بعد سمجھ اور سمجھ کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک گزارش کر لوں احباب سے کہ اگر کوئی بات دینی مسائل کی ہو، شرائط کے ساتھ ہو،
اگر نہ سمجھ آ سکے تو اس فقیر کی بات یاد رکھیں کہ اپنے قریبی جو ہے علماء کی آج بڑی جو ہے بہتات ہے، اور علماء جو ہے جگہ جگہ دستیاب ہیں، تو کوئی مسئلہ آپ ٹی وی پہ یا موبائل پہ اپنے اسکرین پہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کی کوئی بات رہ جاتی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، تو پھر آپ سے گزارش یہی ہے کہ اپنے قریبی علماء سے، مفتیان کرام سے ضرور رابطہ کریں، تاکہ جو ہے آپ کو بہتر طریقے سے وہ مسئلہ سمجھایا جا سکے، آپ سمجھ سکیں، اور سمجھ کے بعد جو ہے اگر آپ عمل کریں گے تو یقیناً اس کا لطف بڑھ جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، اپنے پاس پڑوس والوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔